تنخواہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی ہم کس طریقے سے بچت کریں جب آمدنی ہماری 98 ہے اور خرچہ ہمارا روپیہ ہے؟ آپ تو عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ آپ نے ایسے کا بجٹ پلان بتا دیا ہے، آپ یہ تو سوچیں کہ بجلی کے بل یہ وہ کہاں سے آئیں گے، وہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو جب میں ویڈیو بہت محنت کے بعد بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتی ہوں، کم بجٹ اور محدود وسائل میں بتاتی ہوں اپنی بہنوں کس طریقے سے آپ بچت کر سکتی ہیں، کس طریقے سے، لیکن بہت سارے کمنٹس آتے ہیں جو میری پیاری بہنیں خود بھی ڈی موٹیویٹ ہوتی ہیں اور ہمیں بھی ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بچت کس طریقے سے کریں، بچت کے کیا طریقے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنی تنخواہ میں پورا مہینہ بھی گزار سکتی ہیں، خواہ وہ کتنی ہی تنخواہ ہے، اور بچت بھی کر سکتی ہیں، سیونگز بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن ہماری ایسی گندی گندی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، وہ بہت ہی بری عادتیں ہوتی ہیں ہماری لیے، ہمیں نہیں پتہ چلا ہوتا کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گے۔ تو جناب ولاگ شروع ہوا ہے صبح سے، صبح کی روٹین آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی تھی ایز یوزلی۔ صبح پہلے اپنا کمرہ سارا بیڈ وغیرہ سیٹنگ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اپنے جھاڑو لگانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ کچن جو ہے نا وہ تو زیادہ میسی ہو رہا تھا، تو مجھے یہ خیال تھا کہ پہلے میں گھر کی صفائی کر لیتی ہوں گھر سنبھال کے، اس کے بعد لاسٹ میں آرام سے کچن کو سیدھا بھلا گھنٹے ڈیڑھ کا ٹائم دے کے اچھے سے ڈیپ کلیننگ اس کی جو ہے نا، کیونکہ عید گزر چکی ہوئی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا میس اندر کچن کی ہوا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ پہلے گھر کی صفائی کر لی، اس کے بعد کچن کی ساری ڈیپ کلیننگ کر لی۔ تو یہ جو ہے نا آج کا میرا بلاگ ہے جو آپ لوگ دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست سا ٹاپک آپ لوگ کے لیے یار لے کے حاضر ہو چکی ہوں کہ جو بہنیں پریشان ہیں بچت کیسے کریں، کہ ہماری آمدنی ختم ہو جاتی ہے، ہم کس طریقے سے چلائیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ جو بگنرس ہیں، جو نئی الگ ہوئی ہیں اپنے گھروں میں، جو ان کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، انہیں شوہر ملے ہیں، گھر ملے، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کس طریقے سے ہم چلائیں، تو میں یہ بلاگ ان بہنوں کے لیے اور خاص کر ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جو آپ نے جو ہے نا وہ عادتیں اپنائی ہوئی ہیں، ایسی عادتیں جو آپ کو جو ہے نا آپ کی تنخواہ کو ٹکنے نہیں دیتی۔ بات تو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے ہاتھ ایسے ہیں کہ پیسہ آتا ٹکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ٹکتا بھائی؟ آپ کے ہاتھ کیا ہے، کوئی دنیا سے انوکھے تو نہیں ہے، لیکن صرف عادت کی بات ہوتی ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو، انسان کی میں کہتی ہوں مثال جو ہے نا موم کے پتلے کی طرح ہوتی ہے، وہ جس چیز میں انسان جس سانچے میں خود کو ڈھالتا ہے وہ آٹومیٹکلی ڈھلتا چلا جاتا ہے، وہ عادتیں اپناتا ہے۔ تو بس ایسی عادتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ، اگر آپ اپنائیں گے نا تو آپ کو بچت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن فرسٹ اصول جو ہے نا بچت کا وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے خرچ کرو پھر بچت کرو، نہیں، مطلب سیونگ کرو، جمع کرو، نہیں، پہلے بچت کرو پھر خرچ کرو۔ کس طرح؟ اگر آپ سپوز کریں آپ کی جو ہے نا تنخواہ 1,00,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں سے آپ 10% الگ کرنا شروع کر دیں، مطلب 80% آپ خرچ کریں گی، 10% آپ ہٹائیں گی، تو وہی بات ہے کہ 20,000 روپے آپ سنبھال لیں مہینے میں، اور الماری کسی کونے میں بھی رکھ دیں، بھول جائیں اسے، ایک جگہ بنا لیں جہاں آپ سیونگ کریں گی۔ اور جو 80,000 ہوں گے نا، اب آپ نے اپنا مائنڈ بنا لینا ہے، ساری گیم مائنڈ کی ہوتی ہے کہ مجھے اتنا خرچ جو ہے نا لے کے اس مہینے چلنا ہے، یہ خرچ لے کے میں اپنے اس مہینے چلوں گی، یہ میرے خرچے ہیں۔ اور 20,000 جو ہے نا وہ خود کسی کو بتائیں بھی نہ، اور اپنے مائنڈ سے بھی اسکپ کر دیں اسے کہ نہیں، ایسے سمجھے کہ ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے گول رکھنا ہے ہمیشہ، مطلب آپ نے 20%، اب مثال 20,000 روپے آپ کی تنخواہ ہے، تو آپ اس کا 20% نکال لیں تو کتنا ہوگا؟ 3-4 ہزار ہوگا یا 2,000 ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے۔ میں کہتی ہوں 5,000 والا بندہ اور دہڑی لگانے والا بندہ بھی اگر بچت کرنے کا ارادہ کر لینا، یقین کرو بچت کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی جو تباہی ہے نا جو ہمیں لے کے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو دیکھ کے اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں نا خرچوں کی۔ اب جیسے ہم نے دیکھ لیا کوئی بلاگر ہے، اسٹرالوجی ہے، یہ خرچے کر رہی ہیں، جا رہی ہیں، پہن رہی ہیں، اوڑھ رہی ہیں، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں پورا سال خرچہ نہیں کروں گی، لیکن میں 2 برانڈڈ جوڑے لوں گی جو کہ بے حد مہنگی ہوں گی، اور وہ میں کہتی ہوں پورے سال کا آپ کا جو ہے نا وہ جو خرچہ چلانے کا جو بجٹ ہوگا وہ سب تباہ کر دیں گے وہ برانڈڈ جوڑے دو۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ سستی مارکیٹ سے جا کے 1,000-1,500 کا لون کا جوڑے 2 لے 3,000 روپے کے، اور اپنا مہینہ ایک جوڑا پہنے دوسرا دھو کے ڈال لیں، اس طریقے سے گزار لیں۔ اگر آپ کا اتنا بجٹ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلائیں۔ یہ بات جو ہے نا ہم لوگوں کو بے حد بری لگتی ہے جب دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں اگر اس بات کو گہرائی سے سمجھا جائے اور سوچا جائے نا تو یہ بات ہماری زندگی بدل دے گی۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں،
हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, और आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर देते हैं कि हम कैसे बचत करें, बिल कैसे भरेंगे, ये कैसे भरेंगे, वो कैसे भरेंगे। यार मैं कहती हूँ हम लोग ठीक है, आप गलत नहीं है, हम लोग भी इसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानी हुकूमत का हाल है। लेकिन अब खुद की ऐसी आदतें भी बनानी है। सबसे पहले आपने अपने बजट पे कंट्रोल डालना है। सबसे पहला बजट क्या आता है, जो मसला होता है वो होता है घर की ग्रॉसरी का। ग्रॉसरी में जो है ना, देखिए पहले क्या होता था कि पहले आटा, चीनी, तेल, घी, चाय की पत्ती, नमक, मसाला, हल्दी, ये सब जो था ना ग्रॉसरी थी। बहुत ज़्यादा भी करें तो 10,000 में ये सब आ जाता था। अब टैक्स बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, बट हमारे खर्चे अपने भी बढ़ गए हैं। हम तो हुकूमत को ब्लेम करते हैं, अब तो हम तो उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, हम तो बेबस हैं। लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। देखिए अब हमारी ग्रॉसरी में क्या क्या होता है, हमारी ग्रॉसरी में केचप होता है, हमारी ग्रॉसरी में टैंक होता है, हमारी ग्रॉसरी में शान के मिसाले, नेशनल के मिसाले होते हैं, हमारी ग्रॉसरी में अचार होता है, हमारी ग्रॉसरी में हार्पिक, और हमारी ग्रोसरी में बहुत फजूल चीज़ें जो होती हैं, वही चीज़ें जो हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ बहुत खूबसूरती से दिन गुजार रही होती थी ना जिन चीज़ों में, जैसे अब वो हल्दी, मसाला, सूखा धनिया, कुछ गर्म मसाले पीस के अच्छा सा खाना बना लेती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल मसाले आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत करिए, आप करें, अगर आपका बजट आपको इजाज़त देता है तो आप बिल्कुल करें। लेकिन अगर आपका बजट इजाज़त नहीं दे रहा तो आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला आपने कंट्रोल अपनी ग्रॉसरी पे करना है। कोशिश करें अचार पूरे साल का, कैरियाँ आई हुई हैं घर में बना के रख लें, पूरे साल का बना के रख लें। अचार पे आपका 1000-1500 का खर्चा आएगा, लेकिन पूरा साल मैं गारंटी से कहती हूँ आप वो अचार खाएंगी। आप जो अचार ग्रॉसरी में हर महीने 500-600 या 1000 रुपए की बोतल मंगवा रही है ना, अगर आप साल में एक बार खर्चा करके 1000-1500 का अचार डाल देती है ना एक बाल्टी, तो पूरा साल आप खाएंगी आराम से। और दूसरी बात, केचप, टमाटर बेइंतहा सस्ते हुए हैं, आप मंगाएं, थोड़ी मेहनत करें यार। अगर आप कुछ करना चाहती हैं ना, अगर आपने कोई चीज़ का मकसद ठान लिया कि मुझे करना है, तो यकीन करें आपको कोई नहीं रोक सकता, आप ज़रूर कर लेंगी। अपने बजट पे कंट्रोल करना सीखें, ठीक है ना। ये केचप, ये चीज़ें ये आप ना मंगवाएं। मैं कहती हूँ हल्दी, मसाला, गरम मसाला अगर घर में हो ना, और बनाने वाली औरत हो, वो बना सकती है। जो औरतें कहती हैं ना कि हम डब्बे के मसाले के बगैर काम नहीं कर सकते, हाँ मैं मानती हूँ, उनका एक अलग टेस्ट है, उनका एक अलग वो है, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकती हैं। अब देखिए मैं अपने ग्रॉसरी में साशे मंगवाती हूँ, थोड़ा कम मसाला यूज़ करती हूँ, थोड़ा घर का यूज़ करती हूँ, तो मेरा बजट थोड़ा मेंटेन रहता है। तो देखिए यही हमारी फजूल खर्चे हैं। पहले घर में फिरनी बना करती थी चावल पीस के, अब घर में कस्टर्ड बनती है। अब कस्टर्ड पाउडर कितना महंगा है ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मायोनीज घर में आते हैं। पहले जो है ना दूध का दही घर में जमता था, अब ग्रॉसरी में मिल्क पैक की दही आ रही होती है, नेस्ले की दही आ रही होती है। उससे तो मैं कहती हूँ अगर 10,000 का राशन है ना हमारा, तो इन सब चीज़ों को मतलब मिला के ना 50,000 तक को पहुंच जाता है। और साथ में मज़े की बात, जो लेस आजकल आ गए हैं, जो चीज़ें गंद बला हम खा रहे हैं, बिस्किट्स, लेस, और मैं कहती हूँ ग्रोसरी से जेलियों के डब्बे आ रहे होते, पता नहीं कौन कौन सा गंद वाला। और साथ में माशाल्लाह से फिर स्टोर्स भी आ गए हैं जहाँ पे रुमाल मिल रहे होते हैं, साफियाँ, टिश्यू। सबसे बड़ी मैं कहती हूँ ग्रोसरी की तबाही टिश्यू है। आप टिश्यू ले आती हैं, आपने वाइप किया, फेंक दिया, ठीक है आपको सहूलत हो गई, लेकिन आप ये देखें कि पूरे महीने का बजट आपका खराब हो गया। अगर आप 1000-1500 रुपए का टिश्यू का एक गोल रोल ले रही हैं, और उसी की जगह जो है ना आपके पूरे महीने का घी आ सकता था, आपके ऑयल के 3 बैग्स आ सकते थे, लेकिन आपने टिश्यू ले लिया। नैपकिन्स का दौर चला गया है, जिसे हम साफिया कहते थे। साफियों को रोजाना धो के हवा में डालें और उन्हें ही यूज करें। देखिए ये ही वो बजट के पहले तो आपने देखे, आपने गिनना है, गौर करना है। पहले आप बैठें, आप कॉपी पे लिखें आपके कितने खर्चे हैं, ग्रॉसरी में कितना पैसा जा रहा है, कौन सी चीज़ें अहम थी, कौन सी चीज़ें अहम नहीं थी जो आपने मंगाई। तेजाब की बोतल 50 रुपए की है और हार्पिक की बोतल पता नहीं कितने की है, 300 की है, 400, मुझे तो ये भी याद नहीं है। आपने वो मंगवा ली, आपका बजट खराब हो गया। आपकी 4 तेजाब की बोतलें आ सकती थी, आप स्प्रे में डाल के आराम से घर साफ कर सकती थी, और आपने हार्पिक मंगवा के अपने पूरे महीने का बजट खराब कर दिया। ठीक हो गया। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पर ना आप नज़र डालेंगी, कौन सी चीज़ें जो आपके घर में एक्स्ट्रा आ रही है, कौन सी चीज़ें जो नहीं। पहले माएँ जूस घर में बनाती थी, स्क्वैश घर में बनते थे, रूह अफ़ज़ा घर में बनते थे, लेकिन अब क्या है, हम लोगों ने ईजी ले लिया, तैयार ले आया, यूज़ कर लिया, फेंक दिया, बस खत्म। लेकिन हम ये फिर बाद में हम रो रहे होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा बजट खराब हो गया है, हमसे बजट कंट्रोल ही नहीं हो रहा, हम किस तरीके से बजट को कंट्रोल करें, हमारी तो बचत ही नहीं होती। तो यार देखिए, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगी ना, पहले तो
اور آپ لکھیں گی اپنے سارے خرچے مہینے کے. اس کے بعد آپ ان میں سے وہ خرچے کٹ کریں گی جو خرچے جو ہے نا آپ کو ضرورت نہیں ہے, فضول میں آپ منگوا رہی ہیں, اور آپ نے اپنی عادت بھی بنا لی ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی عادت بنا لی ہے. آپ نے وہ خرچے کاٹ لیے. بیوٹی پروڈکٹس بالکل بھی نہ منگوائیں. اللہ نے جتنے منرلس پانی میں رکھے ہیں نا, آپ خالی پانی سے منہ دھوئیں آپ کو پتہ چلے گا. اور جو رنگت ہوتی ہے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ کریمیں اور یہ بیوٹی پروڈکٹس, ان سے ہمارا بجٹ خراب ہو جاتا ہے. کنٹرول اٹ. اس کے بعد آپ نے پہلے دیکھ لیا کیا کیا آپ کے جو ہے نا فضول خرچے ہوئے ہیں, آپ نے کنٹرول کر لیا. دوسرا, بچوں کی فیسیں. ہم بچوں کو نا دوسروں کو دیکھ دیکھ کے مہنگے اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں. بھائی کیوں نہ ڈالیں, ہم فلانے نے بھی ڈالا ہوا ہے, فلانا تو بہت اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں گے. نہیں, میں یہ مانتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر اتنی قابلیت ہوگی نا, آپ کے بچے کے اندر بھی قابلیت ہوگی, وہ آٹومیٹکلی وہ اپنی تعلیم کو پک کر لے گا. اگر وہ سرکاری اسکول میں بھی ہے نا, اس کے اوپر آپ کا دھیان ہے, آپ پڑھاتی ہیں, اچھا ٹیوٹر ہے, تو یقین کریں آپ کے بچے جو ہے نا وہ پڑھ لکھ جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ میں ہائی سے ہائی اسکول میں, لوگوں کو میں دیکھتی ہوں 15-15 20-20 ہزار سے بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں, میں حیران رہ جاتی ہوں. ہاں بہت بھی آج کل کے دور میں 2000 سے اوپر کی فیس کے اسکول میں بچوں کو نہ ڈالیں اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو. پہلے تو اپنے اس بجٹ کو کنٹرول کریں. اس کے بعد ایسے علاقے میں رہیں جس علاقے میں آپ کے بجٹ جو ہے نا, جیسے کراچی میں لے لیں, اب جیسے مختلف علاقے ہیں, ٹھیک ہے, صدر ہے اس کی ایک الگ وہ ہے, کھارا در ہے اس کا ایک الگ حساب کتاب ہے. اب کھارا در میں آپ جائیں گے جوڑیا بازار سودا لینے, تو آپ کا 15-20 ہزار میں اچھے سے اچھا سودا آ جائے گا. اب آپ آ جائیں طارق روڈ پر, اب آپ آ جائیں ڈیفینس میں, تو آپ کا تو لاکھوں سے کم تو بل بنے گا ہی نہیں, میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ جتنا چادر ہے نا اتنا پیر پھیلائیں. یہ نہ کہیں کہ بھائی اس نے کر لیا, اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے, اب آپ کے پاس کم ہے بجٹ تو آپ خود سوچیں. اور سب سے اہم بات, آپ مقصد رکھیں اپنا. مطلب آپ جیسے پیسے جمع نہیں ہوتے, اب جیسے میرے پر قرضے تھے نا, میں قرضے نہیں اتار سکتی. جب میں نے قسطیں ڈالی تو الحمدللہ میرے قرضے اترنے شروع ہو گئے, ورنہ وہی پیسے جو ہے نا مجھے پتا گھر میں میرے ہوں گی نہیں, کوئی نہ کوئی پریشانی مشکل, کوئی نہ کوئی خرچہ آ ہی جائے گا میرے لیے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان ایکسپینسز کو جو ہے نا کنٹرول کرنا شروع کیا. اب بس ہر مہینے مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی پے آئے گی, تو میں کیا کروں گی کہ میں پہلے جو ہے نا قسط کے 5000 روپے سائڈ پہ کر لوں گی. اس کے علاوہ 5000 روپے اپنی سیونگ جو ہے وہ سائڈ پہ کر لوں گی, جو مجھے مسٹ کرنی ہے. کیوں کرنی ہے سیونگ؟ جیسے اب میں نے قسط کے لیے, یہ ایک بندہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں بچتے, یہ قسط جو ہے نا اس کے لیے آسان حل ہے. اور ایک بندہ ہوتا ہے جو بچت کر سکتا ہے, تو وہ کیا کرے کہ وہ پیسے اپنے پاس جمع کرنے شروع کر دے. اور ہر ٹائم اپنے خیالوں میں یہ نہ رکھے اتنے پیسے جمع ہو گئے, اتنے پیسے جمع ہو گئے. نہیں, بس رکھیں اور بھول جائیں, رکھیں اور بھول جائیں, رکھیں اور بھول جائیں. ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں وہ کتنے پیسے اکٹھی کرتی تھیں کہ آخر جب شوہروں پر گھر والوں پریشانی آتی تو پیسے پکڑا دیتی کہ ہاں یہ لیں, میں نے یہ بچت کی. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتنا بچت کر دی تھی. تو بات یہ ہے نا کہ یار ہم لوگوں نے نا اپنی عادتوں کو بہت زیادہ بگاڑ دیا. اب ہم کسی کے ساتھ جا کے لڑ نہیں سکتے نا کہ بھائی آپ نے مہنگائی کیوں کر دی, ٹیکس کیوں بڑھا دیے, بلا بلا بلا. لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں. ہم خود کو سمجھا سکتے ہیں کہ یار میرا اتنا بجٹ نہیں ہے, میری اتنی چادر نہیں ہے کہ میں اتنے پیر پھیلاؤں, تو کیوں نہ میں خود کو سمٹا کے رکھوں. لیکن یقین کریں جو لوگ سمٹ کے چلتے ہیں, طریقے سے چلتے ہیں نا, یقین کریں جیسے سفید پوش لوگ کہا جاتا ہے, وہ بہت عزت والی زندگی گزارتے ہیں. ورنہ جو چادر پھیلاتے, جیسے اب خرچہ آپ کا 10,000 ہے اور آپ جا کے قرضہ لے کر آ گئی ہیں 10,000 روپے اور 20,000 کا آپ نے کھلا ڈلا راشن ڈلوا لیا اور آپ مزے کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب وہ بندہ یا بندی کو آپ قرضہ ٹائم پہ نہیں دیں گے, وہ ایک ایک کو جا کے بولے گا کہ یار اس نے تو میرا قرضہ لیا, اب دینا. اپنے گھر میں تو اس نے عیش کا ماحول رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو یہ ذلیل کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بدنامی ہوگی, آپ کی امیج خراب ہوگی. تو کوشش کریں کم کھائیں, تھوڑا کھائیں. میں بیویوں کو بھی یہی صلاح دیتی ہوں ہمیشہ کہ اپنے شوہروں پر اتنا برڈن نہ ڈالیں کہ وہ اٹھا نہ سکیں, پریشان ہو جائیں, کوئی چوری کوئی حرام کمانے میں مجبور ہو جائیں. تو بس کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا, میں کہتی ہوں جو بجٹ ہے نا مینٹین, وہ گھر کی عورت کر سکتی ہے. تو یہ وہ چھوٹی ہماری عادتیں ہیں جنہوں نے نا ہمیں تباہ کیا ہوا ہے. اچھا آپ نے دیکھ لی ہوگی میری سارے دن کی روٹین. اس کے بعد رات میں نا میں دل کر رہا تھا, میں نے کہا چلیں آج تھوڑا یہ ہے نا گوشت کھا کے نا بس
اب میدے میں برداشت نہیں ہے, دل نہیں کر رہا کچھ کھانے کو, تو میں نے آلو بنا لیے, 2 آلو بنا لیے, ساتھ میں نا روٹیاں بنا لی اور سمپل سا کھانا کھا لیا. اور جو ہے نا سویاں جو ہوتی ہیں وہ شام میں نے لی, ہماری زبان میں سیمیاں کہتے ہیں یعنی, تو میں نے انہیں الائچی دیسی گھی ڈال کے تھوڑا سا بھون لیا, اس میں تھوڑے سے میں نے یہ کیا کہتے ہیں میوہ جات تھوڑے بہت میرے پاس بچے ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دیا, اور اس کے اندر میں دودھ ایڈ کر لوں گی, چینی ڈال دوں گی, ہلکی آنچ پکے گا تو یہ میرا زبردست شیر خورما بن جائے گا ٹھنڈا. کیوں شیر خورما جو ہوتا ہے نا وہ میں رات کو میری میدے بہت جلن ہوتی ہے, میں کھانا نارملی نہیں کھا رہی ہوتی اتنا, تو اب میں کیا کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے شوہر کے لیے یہ شیر خورما بنا لیتی ہوں. اور شیر خورما جو ہے نا ہم پلیٹ ٹپیاں بھر کے رات کو ٹھنڈا کھا کے سوتے ہیں, تو ہماری رات کو بہت مطلب سکون کی نیند بھی آتی ہے اور ہم لوگ ٹھنڈے اور فریش بھی ہو جاتے ہیں. تو بس جناب یہ تھی میری چھوٹی سی شیر خورمے کی ریسیپی. اچھا اب دیکھیں میں آپ کو چھوٹی مثالیں دے رہی ہوں یار, تاکہ آپ لوگ جو ہے نا پریشان نہ ہوا کریں. اب میں شیر خورمہ جو ہے نا 1 کلو دودھ بھی منگا سکتی تھی کھلا, لیکن کیا کیا میں نے 2 آل پرس کے ڈبے لے کے 2 گلاس پانی ڈال کے اس کو پکا لیا, بہت زبردست بن گیا تھا. تو یہ کہ اپنی بساط کے مطابق چلیں گے, یقین کریں آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے, دوسروں کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوں گے. اب ایک بندی نے برانڈڈ جوڑا پہنا ہے, وہ فرض تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بھی پہننا ہے. اب آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا فلانی فیملی جو ہے نا وہ گئی ہے کھانے, وہ بہت اچھے ہوٹل ہیں کھانے, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو بھی ٹیمپٹنگ ہو رہی ہے نا اس کی کہ نہیں میں بھی جاؤں, مجھے بھی کھانا ہے. کیا ہو گیا اگر زندگی میں ایک بار خرچہ کر لیا, وہ ایک بار آپ گئی اور ریسٹورینٹ پہ آپ پیسے اڑا کے آ گئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پورا مہینہ یقین کریں آپ کا رو کے گزرے گا, ذلیل ہو کے گزرے گا, لوگوں سے قرض مانگ کے گزرے گا. کیونکہ آپ نے وہ ایک پل کی خوشی کے لیے جو ہے نا پوری جو ہے نا اپنے مہینے کا بجٹ اور جو سائیکل تھی وہ خراب کر دی. تو آپ کوشش کریں یار اپنی عادتوں کو ختم کریں, اپنی نفس پر اپنی عادتوں پر کنٹرول کرنا سیکھیں. اگر آپ کسی چیز پر دل ہو بھی جائے تو آپ گھر میں بنا لیں. لیکن اگر آپ دال کی 1 پلیٹ بھی بازار سے لے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو 200 روپے کی پڑے گی یا 300 روپے کی پڑے گی, اور آپ وہی دال گھر میں بنائیں گی تو آپ کو 50 70 80 روپے کا پورا کوکر بن جائے گا, جو کہ آپ 2 وقت کھا لیں گے. اور اگر آپ روٹی کا اندازہ لگائیں, تندور کی اگر روٹی 20 روپے کی ہے یا 30 روپے کی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ گھر میں بنا رہی ہیں نا آج کی مہنگائی کے دور میں بھی, تو آپ کو وہ صرف اور صرف 10 روپے کی پڑے گی. تو بات یہ نا یار کہ یہ باہر کی چیزوں میں بالکل برکت نہیں ہوتی. آپ اپنے گھر سے یہ باہر کا کھانا, جب آپ نکلی آپ کا دل ہوا میں آج چپس کھاتی ہوں, میں چاٹ کھاتی ہوں, مجھے ان چیزوں سے خوشی ملتی ہے, میں بریانی کھا لیتی ہوں, میں سموسہ, جیسے لڑکے ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں چائے پی لی, سموسہ کھا لیا, آفس میں کھائے ہوتے ہیں. یہ خرچے جو ہے نا اپنے سارے آپ کنٹرول کریں, یقین کریں بجٹ آپ کے ہاتھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ ہر مہینے 5,000 روپے بھی جمع کریں گی نا تو پورے سال کے آپ کے کتنے ہو جائیں گے, 60,000 روپے جمع ہو جائیں گے. اور اس طریقے 10 سال کا اگر آپ حساب لگاتی ہیں نا 60 کا, تو پھر آپ خود لگا لیں آپ کے 6 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے کرتے کرتے جو ہے نا آپ بہت اپنے بجٹ کو مینٹین کر سکتی ہیں. آپ ایک مقصد بنا کے رکھیں, ایک گول بنا کے رکھیں کہ جیسے اب میں اس مہینے کی سیونگ کروں گی نا 2-3 مہینے, تو مجھے فریج لینا ہے, یا مجھے اسی لگوانا ہے اپنے گھر میں, یا مجھے نا مطلب اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے, یا کوئی نہ کوئی خرچے ہوتے ہیں بڑے بڑے, گھر بدلنا ہے یا کار بدلنی ہے, یا لڑکے کہہ رہے ہیں اسکوٹر وغیرہ لینا ہے. تو آپ ایک مقصد رکھ لیں, ایک موٹیویشن رکھیں جس کی ایک کھینچ ہو آپ کو کہ نہیں مجھے اس کے لیے پیسے جمع کرنے ہی کرنے ہیں. تو یہ 2 طریقے تھے آپ کے جمع کرنے کے, ایک خود کرنا ہے, خود کو موٹیویٹ کر کے رکھنا ہے, خود کے دل کو مارنا ہے, اپنی عادتوں کو بدلنا ہے, اور دوسرا طریقہ آپ نے قسطیں ڈالنی ہے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے. کوئی چیز لینی ہے تو قسط پہ لے لیں. اب آپ کو زبردستی جو ہے نا ہر مہینے اس چیز کی قسط خواہ ادا کرنی پڑے گی. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, آپ کی چیز بھی ہو جائے گی, آپ کو بچت بھی نہیں کرنی پڑے گی, اور آپ کی قسط بھی ادا ہو جائے گی. تو یہ تھا آج کا بہت زبردست چھوٹا سا بلاگ جو کہ میں نے اپنی بہنوں کے لیے بنایا یار, اسی لیے میری پیاری بہنیں پریشان ہوتی رہتی ہیں کہ بچت کیسے کریں یار. بچت ایسے کریں, آپ لوگ کوشش کریں بچت ایسے کریں. تو چلیں نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, شکر کریں. اللہ نے تھوڑا دیا ہے, بہت دیا ہے, اللہ کا شکر پڑھیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا اہتمام کریں. استغفار سے جو آپ کی زندگی میں چینجز آئیں گی, آپ کے رزق میں جو فراخت آئے گی نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنا فراخ ہو جائے گا آپ کا رزق, اللہ کر دے گا. تو یقین کریں. بس یہی تھا میرا چھوٹا بلاگ. میں یہی کوشش کر رہی ہوتی ہوں یار کہ میں آپ لوگوں نے اپنے بلاگ سے کوئی نہ کوئی فائدہ دے کے جاؤں, کوئی نہ کوئی چیز ایسی جو میں آپ کو بتا کے جاؤں. تو بس ان باتوں پر عمل کریں, انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں کہتی ہوں کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے نا گھر جو بغیر بچت کے چلے, نہیں چلتا. آپ کو ہمیشہ اس کا ایک شیڈیول بنانا پڑتا ہے, ایک طریقے پہ لے کے بندوں کو چلنا پڑتا ہے. چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.